إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تم ضرور آزمائے جاؤ گے، مالوں کے ذریعے سے بھی، جانوں کے ذریعے سے بھی، اور تم ضرور سنو گے اہل کتاب سے اور مشرکین سے کچھ ایسی چیزیں جو تمہارے لیے بڑی تکلیف کے باعث ہوں گے، اور اگر تم تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، بے شک یہ پختہ امور میں سے ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ معاملات جیسے بھی ہوں، حالات کتنے بھی سنگین ہو، مہنگائی جتنی زیادہ ہو، ملک کے اندر بے سکونی کا عالم ہو، ملک کے اندر سیاسی بحران ہو، اور ملک کے اندر معیشت غیر مستحکم ہو، لیکن ان تمام حالات کے باوجود بھی، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی، اگر انسان اپنے حقیقی معبود سے اپنے تعلقات کو سیدھا کر دے، اس کا حقیقی معبود اس کے لیے ہر مشکل راہ کو آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ رب العالمین ان مصائب سے نکلنے کے لیے مخرجہ، اس کے لیے ایک رستہ نکالے گا۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کا تعلق اس کے رب کے ساتھ مضبوط ہو۔ اگر میرا تعلق میرے حقیقی بادشاہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، میرے معاملات میرے حقیقی معبود کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، پھر تو ہر طرف سے پریشانی آنی ہے۔ ہر ایک نے مجھے کھانے کی کوشش کرنی ہے، ہر ایک میرے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے،
تو میرا رب مجھے ہر قسم کے مشکل حالات سے نکالے گا، میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ میری ہر مشکل کو آسان کر دے گا اور میرے لیے راستے ہموار کر دے گا۔ یہ دنیا مومن کے لیے ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان کا در ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس پروردگار نے تمہیں زندگی اور موت اسی لیے دی تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تم میں سے کون امتحان کے اندر پاس ہوتا ہے، کون فیل ہوتا ہے۔ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو یہ میرا ایک امتحان ہے، یہ پیپر میں پرچہ حل کر رہا ہوں۔ یہ دنیا اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک امتحانی حال ہے، امتحانی حال کے مانند ہے۔ یہاں پر میں بیٹھا پرچہ فل کر رہا ہوں اور کچھ نہیں پتا کب اس پرچے کو مجھ سے لے لیا جائے گا، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، موت کھینچ کے لگ جائے فرشتے کے، بس اب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ جس طرح وہ پرچہ فل کرنے والا منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ بس 2 منٹ مجھے دیجیے، بس یہ کچھ مجھے لکھنا ہے، وہ رہ گیا ہے، ضروری سوال رہ گیا ہے، اس کا جواب 2 منٹ میں لکھ کے دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں، ٹائم پورا ہو گیا۔ ان میں سے پھر بھی کچھ مان جاتے ہیں لیکن فرشتے نہیں مانیں گے۔ جب وہ آ جائیں گے کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، 1 سیکنڈ کے برابر بھی وہ اس ٹائم میں نہ تاخیر کریں گے نہ جلدی کریں گے۔ ان حالات کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ میرا تعلق میرے رب کے ساتھ مضبوط ہو، میرا تعلق میرے رب کے ساتھ ٹھیک ہو، میرے معاملات میرے رب کے ساتھ درست ہو۔ فجر کی نماز میں آنکھ کھلتی نہیں ہے، فجر کی نماز میں نے پڑھی نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے میرے اندر، جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ہے میرے اندر، میرے رب کے ساتھ میرا معاملہ یہ ہے، پھر تو ظاہر سی بات ہے میرے رب کی طرف سے ایسے لوگ مجھ پر مقرر کیے ہوں گے، مجھ پر مسلط کر دیے جائیں گے جو بے رحم ہوں گے، جو ہر طرح سے مجھے کھانے کی کوشش کریں گے، ہر طرح سے مجھے دبوچنے کی کوشش کریں گے، ہر طریقے سے مجھے لوٹنے کی کوشش کریں گے، ہر طرح سے مجھ پر وار کرنے کی کوشش کریں گے اور ہر طریقے سے مجھ پر غالب آنے کی کوشش کریں گے، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا تعلق میرے رب کے ساتھ درست نہیں ہے، اور جو رب کا بندہ بن جاتا ہے، اگرچہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس مومن کے لیے اس قید خانے کو بھی اللہ رب العالمین جنت بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے کے اندر سختیاں ہوتی ہیں، وہاں آزمائشیں ہوتی ہیں، وہاں پر پابندیاں ہوتی ہیں، وہاں پر مشکلات جھیلنے پڑتے ہیں، وہاں پر صبر کرنا پڑتا ہے، وہاں پر جو ہے شکر کرنا پڑتا ہے، جو ملا اس پر شکر کرو، وہاں پر جو ہے قناعت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہے مومن کے لیے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جو اس قید خانے کے اندر قناعت کرے گا اور قناعت کرتے ہوئے اپنے رب کا شکر بجا لائے گا، اپنے رب کا حق کا شکر بجا لائے گا، رب ذوالجلال اس کے لیے اس قید خانے کے اندر بہت سارے اللہ رب العالمین اس کے لیے نعمتیں جو ہے اللہ رب العالمین اس کو عطا کرے گا اور اس کے لیے راستے ہموار کر دے گا۔ اور جو اپنے رب کا ناشکر ہو، بے صبرا ہو، اس کے اندر صبر کی عادت نہ ہو، رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کرے گا۔ جو جتنا ناشکرا ہوگا، جو جتنا بے صبرا ہوگا، جو جتنا اپنے رب کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوئے ہوں گے،
جو جتنا اپنے رب سے دور ہوگا، جس کا استغفار کا معاملہ جتنا کم ہوگا، اور جس کی راتیں کا اتنا کم ہوگا، اور جس کے قیام اور سجود کا معاملہ کم ہوگا، جو اپنے فرائض کے اندر ڈنڈیاں مارے گا، رب العالمین اس کو مختلف آزمائشوں کے اندر مبتلا کرے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ ہم سارا کیس ڈال لیتے ہیں حکمرانوں کے اوپر، ہم سارا جو ہے قصور ڈال لیتے ہیں حکمرانوں کے اوپر۔ کبھی سوچا آپ نے کہ اگر انہوں نے ذاتیہ کی ہے، انہوں نے ظلم کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں کتنا ظلم کر رہا ہوں اس پر میں غور کبھی نہیں کروں گا۔ میں کتنا عدل کر سکتا ہوں اسے میں نہیں کر رہا۔ جس کا مجھے اختیار ہے، میں بھی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ میں کبھی نہیں سوچتا۔ سارا قصور ہم نے ڈال دیا ان کے اوپر، اور خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے۔ جن چیزوں کا اختیار مجھے ہے، جن چیزوں میں اپنی اصلاح کر سکتا ہوں، اور جن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں کسی مسلمان کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتا ہوں، میں نے وہ کام نہیں کیے، مجھے وہ کام کرنے ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سارے کام انہیں کرنے ہیں، یہ ساری ذمہ داریاں ان کی ہے۔ کچھ ذمہ داریاں میری بھی بنتی ہے، کچھ ذمہ داریاں آپ کی بھی بنتی ہے۔ اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے اس استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہے؟ مجھے بتاؤ، ہم کہتے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے، مہنگائی کی ذمہ دار کون ہے؟ وہ بات کی بات ہے۔ مجھے یہ بتائے میں نے اپنے ابھی تک ترازو کو درست کیا ہے؟ اس مہنگائی کے اندر بھی میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں لوگوں کو ناپ تول کے اندر جو ہے ڈنڈی مار رہا ہوں، ان کو پورا نہیں دے رہا ہے۔ میرا وزن جو ہے صحیح نہیں ہے، میرا ترازو ٹھیک نہیں ہے، میرے جو ہے دینے کا جو معیار الگ ہے، لینے کا معیار الگ ہے۔ سونار کے پاس جائے آپ خریدے، اس کا معیار الگ ہوگا، جب واپس لیں اس کے اصول اور ترتیب الگ ہوں گے۔ وہ ساری چیزیں الگ کر کر نکال کر جدا کر اور پھر وہ کم سے کم ریٹ لگا کر وہ آپ کو دے گا، آپ سے خریدے گا، اور جب آپ کو دیا تو اس نے ساری چیزیں اس میں لگا کے دیا اور ساری چیزوں کو اس نے شمار کیا۔ اللہ کہ کوئی اگر سمجھدار ہو وہ مباحثہ کرے اور وہ پہلے سے اس کو سمجھ ہو کہ میں نے 2 تولہ کہا ہے کہ 2 تولہ صرف سونا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان کو سمجھ آ جائے کہ اس کو سمجھ ہے۔ ورنہ جہاں تک ہر بندہ کوشش کر رہا ہے سامنے والے کو کھانے کی، اس کو کھا رہا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ لوگوں کو جو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا رہا، اور جو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے وہ اکیلا اور تنہا، اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا، اور وہ تنہا ہو کر، بے بس ہو کر، لاچار ہو کر، مجبور ہو کر پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ چھوڑو ان سب کو، میری کون سی ذمہ داری ہے، میں بھی وہی کروں جو سارے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ جو میں خود کرنا چاہتا تھا اسے کرنے کے لیے لوگ نہیں چھوڑیں گے مجھے، اور اگر لوگ چھوڑیں گے تو کرنے والا میرے ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ میں دودھ کے ریٹ جو ہے نا مجھے جب وہاں سے ملنے میں اسی ریٹ پہ دوں گا، اس کو پتا ہے کہ یہ جو دودھ مافیا ہے وہ سار آتے میرے گریبان کو پکڑ لیں گے، یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے تو ہمارے کاروبار کو خراب کر دیا، اس پر قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے 2 روپے کم میں دے دیا، لوگوں کو فائدہ کیا ہے، وہ کہیں گے آپ نے ہمارے کاروبار خراب کیا ہے۔ وہ ممکن ہے کہ اس کو جان سے بھی مار دیں، اگر تو سمجھنا، اس کو نوٹس دے، سمجھائے، نہ سمجھ اس کو جان سے مار دے۔ یہ حال ہے، یہ حالات ہے، یہ معاملہ ہے کہ جو جس کو فائدہ پہنچا سک رہا ہے وہ فائدہ نہیں دے رہا، اور جو اگر سوچ لے تو اس کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والے بہت ہیں، اس کے سامنے آنے والے بہت ہیں، اس کو دھمکیاں دینے والے بہت ہیں، اس کے وہ کام نیکی کا کام کرنے کے لیے نہیں دینا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ آج کل جو صورتحال ہے، یہ معاملہ ہے۔ ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا؟ اپنے رب کے ساتھ کے تعلقات کو مضبوط کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں بڑا آزمایا ہے، بڑا تنگ کیا ہے، تو میں نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ 5 وقت نماز، ایک دن کے اندر دن رات کے اندر 5 نمازیں فرض ہے، اور 5 نمازوں میں بھی میری کیفیت کیا ہے، میری صورتحال کیا ہے، کتنی میں سستی کرتا ہوں، کتنی کوتاہیاں کرتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ پھر آپ کی معیشت مستحکم نہیں ہوگی،
پھر آپ کا کاروبار صحیح نہیں چلے گا، پھر آپ جو ہے سونے کو سونے کے باؤ پر نہیں بیچیں گے، مٹی کے باؤ پہ بیچیں گے. کیوں؟ اس لیے فویل للمصلین کہ آپ نماز پر ڈنڈی مارنے والے ہیں، فرائض کے اندر جو ہے آپ ڈنڈی مارنے والے ہیں. پروردگار نے فرمایا کہ آپ کے لیے نیک بختی ہے ہی نہیں، آپ کے لیے تو بدبختی بدبختی ہے. تو محترم بھائیوں، یہ دنیا آزمائشوں کی ہے، اس میں آزمائشیں ضرور ہے، لیکن یقین جانیے جو اپنے معاملات کو درست کر دے، جو اپنے فرائض کو درست کر دے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق ان کو بجا لانے کی کوشش کرے، وہ بہترین مومن بنے، وہ معاشرے کا بہترین انسان بننے کی کوشش کرے، وہ اپنے معاملات کو سدھارے، وہ اپنے معاملات کو درست کرے، وہ تقوی اختیار کرے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. حالات جیسے بھی ہو، ملک کسی بھی بہانے پر پہنچا ہو، رب العالمین اس کے لیے راستے نکالے گا. اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسانی کے اندر تبدیل کرے گا. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا کہ یہ چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتے جب تک انسان اپنے آپ کو خود نہ بدلے. ہم کہتے ہیں کہ چہرے بدلے، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. جب تک میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کروں گا، جب تک میں ایک مصلح انسان نہیں بنوں گا، جب تک میں معاشرے کے اندر مثبت کردار ادا کرنے والا نہیں بنوں گا، جب تک میں لوگوں کے جو ہے حق کو مارنے سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھوں گا، جب تک میں لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں بنوں گا، اس وقت تک کچھ نہیں ہونے والا. میرے حالات نہیں بدلیں گے. چہرے جتنے تبدیل ہو جائیں، نئے چہرے آ جائیں، وہ وہی کریں گے جو پچھلے لوگوں نے کیا ہے. آج تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے کام کے اندر. آپ اپنے دل کو جتنی تسلی دینے دے لیں. آپ کسی کے بھی بیان کو سن کر، کسی کی بھی میٹنگ سے جتنی تسلی اپنے آپ کو دے لیں، آپ دے دیں، تو جھوٹی تسلیاں دے دیں. لیکن سچ بات وہ یہی ہے، وصدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. یہ لوگوں کی جھوٹی تسلیاں، لوگوں کی جھوٹی باتیں، یہ لوگوں کی جھوٹی جو ہے مکاریاں، ان کو چھوڑیں. سب سے سچی اور سچی بات وہ اللہ کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک آپ اپنے حالات کو خود نہیں بدلیں گے، جب تک آپ اپنے اندر خود تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، جب تک آپ اچھا انسان بننے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک آپ بہتر انسان بننے کی کوشش نہ کریں گے، جب تک آپ افضل اعمال میں سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ کے حالات نہیں بدلنے والے. کوئی جتنے بھی وہ آپ کو جڑی تسلیاں دے دے، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے حالات آپ کو اسی وقت بدلیں گے جب آپ بدلیں گے. میں اور آپ اپنے ترازو کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اور آپ جتنا کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، اس کو بھی وہ فائدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگرچہ رکاوٹیں، اور کچھ لوگوں کے یہاں رکاوٹیں بھی نہیں ہوگی. تو مجھے بتائیں کہ معاشرہ کیسے بہتر ہوگا؟ محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے سخت آزمائش وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے. کتنی آزمائشیں ہوتی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، کتنی آزمائشیں ان پر آتی. اس پر آئندہ جمعہ ہم بات کریں گے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی، اور اللہ نے ان آزمائشوں کے اللہ رب العالمین نے عوض میں جو انہوں نے صبر کیا، اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا. یوسف علیہ السلام جیل میں نہ جاتے تو وہ وزیر خزانہ کبھی نہیں بنتے. زندان میں اگر نہ جاتے وہ کبھی بادشاہ نہ بنتے. اس کا وقتی طور پر زندان میں جانا، اس جیل کی سختیوں کو برداشت کرنا، اور اس محل کے عیش اور عشرت کو ترک کر دینا، یہ اس کی بادشاہت کی سب سے بڑی وجہ تھی. یہ سب سے بڑی وجہ تھی. ہم کہتے نہیں ہمیں سختیاں برداشت کرنی نہیں ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے، ہمیں اپنے معاملات کو درست نہیں کرنا، ہمیں خود سیدھا نہیں ہونا، اوپر والوں کو سیدھا ہونا چاہیے. اتنی سی بات سمجھیں، جس طرح ابو بکر اور عمر اور عثمان تھے، علی تھے، ایسا ان کا لیڈر تھا. جس طرح عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور زبیر بن عوام
جس طرح کے وہ ایمان والے تھے، ان کا جنرل، ان کا لیڈر ابو بکر وہ اسی طرح تھا. جس طرح دیگر صحابہ کرام ان کا ایمان جس لیول پر تھا، جس طریقے کے لوگ تھے، ان کا جرنیل اور ان کا جو لیڈر، ان کا جو سپہ سالار، ان کا حکمران جناب عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح تھا. اور جس طرح کے نیک بھائیمان قسم کے ہم لوگ ہیں، ہمارے اندر ہماری نیتوں کا فتور ہے، ہمارے اندر اتنی خرابیاں موجود ہے، میرے پورا سسٹم میرا خراب ہو اور اوپر والا سسٹم اللہ میرے اوپر اچھا لگا دے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. سسٹم آپ غلط لگا دے اور آپ کہیں کہ وہ رزلٹ اچھا دے، کبھی بھی نہیں. جس طرح میں اور آپ، ایسی میرے آپ کے حکمران ہیں، ہمارے اوپر اسی طرح کے اللہ نے حکمران مسلط کر دیے ہیں. اس کی بنیادی وجوہات ہم تلاش کریں، ان کے اسباب کو تلاش کریں. آپ دیکھیں جس دور کے اندر جس طرح کے لوگ تھے، جس طرح کے ایمان والے تھے، اللہ نے انہیں حاکم اسی طرح دیا. میں کہتا ہوں کہ دنیا جہاں کی جو ہے برائیاں میرے دل کے اندر موجود ہو، دنیا جہاں کے حرام پائی میں کرتا رہوں، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہوں، لوگوں کی جو نا حق چھیننے کی کوشش کروں، لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنوں، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا رہوں، اور میں کہوں میرا جو حاکم ہے وہ ابو بکر اور عمر جیسا ہو، ایسا ممکن ہے؟ ایسا کیسے ہوگا؟ مجھے بھی ان کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا. اس کے لیے مجھے ان کی سیرت کو سامنے رکھنا پڑے گا. مجھے ایسے ہی بننا پڑے گا جیسے ابو بکر اور عمر، عثمان، علی، ان کے نیچے چلنے والے محکوم جو تھے، جیسے ان کے اعمال ویسے اعمال ہمیں کرنے پڑیں گے. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک قوم اپنی حالات کو نہ بدلے، اللہ کبھی بھی نہیں بدلتا. مجھے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، آپ کو بدلنا پڑے گا. یہ آزمائش یہ ہر دور کے اندر آئے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہے. کبھی جو ہے معیشت کا غیر مستحکم ہو جانا، کبھی جو ہے چینی کا بحران ہو جانا، کبھی جو ہے نا آٹا مہنگا، کبھی جو ہے گھی مہنگی، کبھی کیا، کبھی پیٹرول مہنگا، اور کبھی جو ہے ملک کے اندر جو ہے انتہائی حالات خراب ہے، کاروبار بالکل ختم ہے، اور کبھی کسی کی نوکری کا ختم ہو جانا، اس کے بیوی بچوں کا بیمار ہونا، اس کے اپنی ذات کا بیمار پڑ جانا، لا علاج ہونا. یہ سارے اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اس آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم یہ عذاب تمہیں دیتے ہیں تاکہ تمہیں احساس ہو کہ یہ تکالیف ہم برداشت نہیں کر سکتے. جو بخار کی تپش کو برداشت نہیں کرتا وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہے. معیشت جو ہے وہ غیر مستحکم ہے، اور لوگ جو ہے بڑی مشکل سے ایک ٹائم کی روٹی کھا رہے ہیں، 2 ٹائم کی بھوک کو برداشت نہیں کر پا رہے. وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. تو اگر ایک دن کی اللہ فرماتے ایک دن کی تجھے سزا دیتا ہوں، باقی تجھے معاف ہی ہے، تجھے بخشش ہے میری طرف سے ایک دن، اور وہ ایک دن 50,000 سال کا. اگر وہیں پر جہنمی خوراک میرا ہو، میرا کیا بنے گا؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. جو جسم میں داخل ہوتے ہی جسم کے ایک ایک شریانوں کو، ایک ایک رگ کو، اس کے آنتوں کو کاٹ کر توڑ کے اندر ختم کر دے گی، جلا دے گی سب کچھ کو. بتاؤ کیا بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے صرف میرے بندے تو یہ جو گناہ کیا میں نے تجھے معاف کیا، صرف ایک دن کی سزا دوں گا، اور وہ ایک دن 50,000 سال کا ہے. میری آپ کی عمر 50 سال نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں زندگی میں بڑا دکھ دیتا ہے، ہم نے بڑی تکلیفیں سہی ہے، ہم نے بڑی مصیبتیں برداشت کی. اللہ فرمائے ایک دن تجھے پکڑ کر. تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس بڑے عذاب سے تمہیں بچانے کے لیے میں تیار کر رہا ہوں تاکہ لعلہم یرجعون، تم لوٹ آؤ، تمہیں پتہ چلے. تو محترم بھائیوں، لوٹنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے جو فرائض ہمیں سونپے ہیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو صحیح ہم ادا کرنے والے بن جائے، اس کی ہمیں ضرورت ہے. ہم معاشرے میں ایک فائدہ مند انسان بنے، اس کی ضرورت ہے. ہم معاشرے کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرنے والے ہوں، ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوں. میرا رب فرماتا ہے
यमहक़ु अल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मईशत को मुस्तहकम करेगा उस वक्त, आपके जो है रुपया, आपका दिनार, आपका पैसा, आपका रियाल, आपका डॉलर वो बढ़ेगा उस वक्त जब आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। और मैंने सोचा अल्लाह की राह में तो खर्च करना नहीं है, वो रास्ता जिसे अल्लाह ने फरमाया था वयमहक़ु अल्लाहु रिबा, कि अल्लाह ताला सूद के जरिए जो है आपकी मईशत को जो है गैर मुस्तहकम कर देगा, आपकी कमर तोड़ देगा, आपके पास जो रुपया, दिनार, दिरहम, डॉलर है उसको खत्म कर देगा, उसकी बरकत खत्म हो जाएगी और वो आपके माल के अंदर कमी वाक़ होगी। तो मैंने उस सिस्टम को कबूल कर लिया है। अब आप देखें आपके मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी का जो निज़ाम है, जो मामला है, वो ज्यादातर सूद पर मबनी है। जो काम मुझे करने थे, सदकात जिससे मेरी मईशत मुस्तहकम होनी थी, जिससे मेरी पीठ मजबूत होनी थी, जो 1 रुपया खर्च कर वो 700 गुना तक उसमें इजाफा होना था, मैंने वो काम नहीं किया। मैंने वो काम किया कि मुझे किसी ने कहा कि 25,000 रुपया आप जमा करवाए और 1 महीने बाद आपको मैं यूनाइटेड बाइक जो है नया दे दूंगा और उसकी पॉलिसी ये है आप बेचोगे तो हमें बेचोगे और मार्केट की जो उस वक्त वैल्यू होगी उससे 15% कम में मैं आपको दूंगा। मुझे ये समझ आ गई। मैंने कहा कि 25,000 का बाइक ये देता है तो फिर मैं 50 बाइकें निकालता हूँ, पैसा इन्वेस्ट करता है, लगा लेता हूँ और फिर 1 महीने बाद ये बाइकें मुझे मिलेगी 48-50 हजार रुपए में मैं एक बाइक को बेचूंगा तो मैं तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। 1 ही महीने के अंदर मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। हालांकि मुझे अच्छी तरह पता है कि इसका ताल्लुक किससे है। ये सूद है, ये आपको फंसाया जा रहा है। आप उसको कहे कि ठीक है मैं आपको आज ये रकम दूंगा, आज बाइक दे दो, कभी नहीं देगा। जब तक रोलिंग नहीं होगी, 1 महीना नहीं गुजरेगा, बैंक में 25,000 रुपये जमा करो, 500 रुपये दिन का उसमें भी पड़ेगा। 1 महीने में 15,000 रुपये बढ़ के 40,000 रुपये हो गए आपके। फिर 15% में वो आपको वहां मारेगा जब आप बेचेंगे, ये उसकी पॉलिसी है। और फिर वहां पर आप बेचा तो कहां पड़ गया, 15% में वहां मारा, आपको वो बाइक महंगी पड़ी, सस्ती नहीं पड़ी। आपको वो बाइक 48 की जो ना 52, 56, 60 में पड़ जाएगी, सस्ती नहीं पड़ेगी आपको। ये आपको बेवकूफ बनाया गया। लेकिन मैं कहता हूं इसमें मुझे फायदा है, मैंने इस रास्ते का इंतखाब कर लिया। सूदी जो निजाम है, बहाने से अपने को मजबूर में बनाकर मैं उन रास्तों को इख्तियार कर रहा हूं, मैं उस निजाम के अंदर अपने आप को दाखिल कर रहा हूं। जितना मैं बच सकता था मैं बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। वो निजाम जो मेरे रब का बनाया हुआ था, कहा कि मैं तेरे एक को 700 तक बढ़ा दूंगा, उसमें मेरा हाल ये है। मैं कहता हूं कि नहीं, अगर मैंने यहां खर्च कर लिया तो मेरा क्या बनेगा। रब ने जो रास्ता हमें बताया वो हमने कभी नहीं किया। रब ने जो हमारी रहनुमाई की हम उस तरफ गए नहीं, जिससे रब ने रोका हम उसी रास्ते की तरफ गए हैं, तो आज मुल्क इस दहाने पर पहुंचा है। मेरा और आपका मुस्बत किरदार कितना है। मैंने और आपने इस सूदी निजाम से अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश की है, लोगों को कितना बचाने के लिए कहा है हमने, बचने के लिए लोगों को कितना कहा, कितनी तरगीब दी है हमने। और हमने नेकियों में सबकत ले जाने की लोगों को कितनी तरगीब दी है। हमने ये जो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तेरे पास नहीं तो कंगाल है, अल्लाह तेरा में खर्च करिए, आपका 1 रुपया 700 तक इसमें मैं इजाफा कर दूंगा। इस पर मैंने और आपने कितना अमल किया है। जो इजाफे का सबब था उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये जो है ना मैं इसकी गारंटी देता हूं, मैं इजाफा करूं, वो हमने किया ही नहीं। हम उस तरफ चले गए जो नुकसान है। रब ने फरमाया कि वक्ती तौर के लिए तो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, वयमहक़ु अल्लाहु रिबा, लेकिन अल्लाह उसको घटा देगा, अल्लाह उसको खत्म कर देगा, अल्लाह उसको कम कर देगा, अल्लाह उसको में बरकत नहीं डालेगा। मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही आबिद बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने आप को बदलने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम की सीरत पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सूद जैसी लानत वाली चीज से, मलऊन चीज से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सदका खैरात करने वाला, नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला, लोगों के लिए फायदा मंद साबित होने वाला अल्लाह ताला बना दे। वक़ूलू लिहाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु